आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालिका रुकन असम्बली, साबिक़ा मेयर मजलिस बल्दिया हैदराबाद, अरकान बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, बस पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, आप तमाम वाकिफ़ हैं कि 17वीं लोकसभा के इंतखाबात जो पहले मरहले में तेलंगाना में 11 अप्रैल को मुनक़्क़द किए गए हैं, मैं आप तमाम से गुजारिश करने के लिए खड़ा हूँ कि 11 अप्रैल के दिन आप सुबह के अवलीन सातों में निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी आपसे अदबन गुजारिश भी है और शिकायत भी है कि आज से 3.5 महीने पहले जब असम्बली के इंतखाबात मुनक़्क़द किए गए थे, हल्क़े असम्बली चार मीनार में जो पोलिंग हुई और फिर ख़ास तौर से आपके खाजीपुरा के इस इलाके में जो पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग परसेंटेज हमारा था, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसमें हम उसको बहुत और अच्छा करने की ज़रूरत है। उस पोलिंग परसेंटेज में इजाफा करने की बेहद ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अहलियान खाजीपुरा और अतराफ व अकनाफ के तमाम महल्लेजात में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है या फिर जो मेरी इस तकरीर के अल्फाज को सुन रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। जलसे तो होंगे, मसाइल अपनी जगह पर है, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पर बहुत से बरखी, बल्दी, आबरसानी के मसाइल हल किए गए हैं। मैं इस बात का इतराफ़ भी करता हूँ कि अभी अभी काम बहुत होना बाकी है और यकीनन इंशाअल्लाह ताला 1-2-3 महीने के अंदर जो काम ज़ेर तकमील है जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब की क़यादत में, वो तमाम काम मुकम्मल कर दिए जाएंगे। मगर मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। ये पोलिंग परसेंटेज हमारे लिए नाकाफ़ी है। ये पोलिंग परसेंटेज हमारे लिए मुस्तक़बिल में मुश्किलात पैदा कर सकता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस पार्लिमानी इंतखाबात में हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, यकीनन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में औलिया अल्लाह की दुआएं, अहले दिल की दुआओं की वजह से मजलिस को दोबारा कामयाबी नसीब होगी। मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम खुशफहमी का शिकार हो जाएं और हम ओवर कॉन्फिडेंस में बैठकर घर में ये समझे कि नहीं भाई क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो मजलिस यहाँ से कामयाब हो जाएगी। मैं उन हजरात से, उन ख़वातीन से, उन नौजवानों से अपील कर रहा हूँ जिनकी सोच ये है कि नहीं भाई जीत रहे हैं, अब जाके क्या फ़ायदा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मजलिस से मोहब्बत करते हैं, अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात से वाकिफ़ हैं और उसको मानते हैं, अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस आवाज़ को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में दोबारा देखना चाहते हैं, अगर आप इस बात को जानते हैं कि मुल्क में जो हालात हैं, जहां पर फिस्ताई ताकतें उरूज पर हैं, जहां पर नफरतों की दीवारों में इजाफा कर दिया गया, जहां पर आए दिन अक़लियतों पर, दलितों को संघ परिवार की ताकतें अपनी बर्बरियत का और अपने जुल्म करती हैं, अगर आप इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में जो जमहूरी इदारे हैं उनकी इंडिपेंडेंस पर उनको कमजोर कर दिया जा रहा है, तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए।
اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو وہ آپ گواہی دے گا کہ آپ اس جماعت سے محبت کرتے ہیں، اس جماعت کے امیدوار پر آپ کو یقین ہے۔ اور اگر آپ صرف گھر میں چھٹی منائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ بھائی جمعرات کو 11 ہے، 12 کو جمعہ ہے، پھر ہفتہ اتوار ہے، میں 4 دن کی چھٹی مناؤں گا، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو چھٹی اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ آپ جب نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو وہ یقیناً آپ کی محبت کا، آپ کے سیاسی شعور کا، آپ کے ثبوت کا، آپ کی والہانہ محبت کا ایک بہترین ثبوت ہوگا۔ ورنہ یہ صرف زبانی خرچ سے ہم اپنی وابستگی، اپنی محبت، اپنے لگاؤ کا اظہار نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو اپنے پولنگ بوتھ کو جا کر اپنی محبت اور اپنی جماعت سے وابستگی کا ثبوت دینا پڑے گا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ جمہوریت میں آپ اپنا ووٹ استعمال کریے۔ بلکہ میں تو آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو میرے خلاف جا کر ووٹ ڈالیے، مگر ضرور ووٹ کا استعمال کریے۔ جو پولنگ پرسنٹیج ہمارے شہری علاقوں میں گر رہا ہے، یہ آپ یاد رکھیے، یہ سیاسی پارٹیوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اگر ایک بڑی تعداد میں لوگ نکل کر ووٹ ڈالنا شروع کر دیں گے تو ہر سیاسی پارٹی کا امیدوار پریشان ہو جائے گا، ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا پولنگ پرسنٹیج بڑھ گیا۔ آپ ووٹ نہیں ڈالنے کی وجہ سے آپ سیاسی پارٹیوں کا فائدہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب ایک سیاسی پارٹی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اتنے ووٹ حاصل کر سکتا ہوں اس علاقے سے، میری کامیابی کے لیے کافی ہے، تو نہ تو یہ رائے دہندگان کے لیے صحیح ہے، نہ یہ ہماری جمہوریت کے لیے صحیح ہے۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ خاص طور سے ہمارے ان نوجوانوں سے کہ آپ 11 تاریخ کے دن صبح نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ووٹ کے استعمال کرتے وقت، جاتے وقت آپ کو اپنے ساتھ شناختی کارڈ رکھ کر جانا پڑے گا، چاہے کوئی بھی شناختی کارڈ ہو، آپ اس کو لے کر جائیے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ساتھ لے کے جاؤ، نوجوانوں، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو ساتھ لے کر جاؤ، اور اس کے بعد اپنے دوست احباب کو ٹیلی فون کر کے ترغیب دو کہ بھائی جاؤ، جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کرو اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کرو۔ دوسری اہم بات، کیونکہ مجھے دبیل پورہ دروازے کے پاس بھی ایک جلسے میں جانا ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کو کیوں ووٹ دیں، مجلس کو کیوں ووٹ دیں۔ اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ہم اپنے ووٹ کا استعمال کیوں کریں؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میری ذات کے نام پر ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ اگر میری کوئی شخصیت اللہ نے بنایا تو اس کے نام پر بھی ووٹ مت دیجیے، آپ جماعت کے نام پر ووٹ دیجیے، کیونکہ آج میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا چراغ آج رات یا کل صبح گول ہو جائے، تو کیا ہم اپنی جماعت کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اپنی جماعت، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس جماعت کو سینچا ہے، بے تحاشا بے انتہا قربانیاں دے کر ہم نے اپنے سیاسی پہچان کو پیدا کیا ہے، تو جماعت کو آپ کو ووٹ دینا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا نمائندگی کا ایک بے باک ریکارڈ ہے۔ آپ نے 2014 میں مجلس کے امیدوار کو ووٹ کیا۔ میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بحیثیت رکن پارلیمان میں نے 4.25 سال میں ہندوستان کی لوک سبھا میں 734 سوالات میں نے حکومت سے پوچھے ہیں۔ ہندوستان کی 16ویں لوک سبھا میں، جہاں پر ملک میں بحث کا ایک ایوریج ہے، اس ایوریج سے بڑھ کر میں نے ہندوستان کی لوک سبھا میں بحث اور مباحثے میں حصہ لیا ہے۔ اور اگر میں نے کیا حصہ لیا ہے، کس مدعے پر بات کی ہے، ایک ایک تقریر مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کی یوٹیوب پر اور لوک سبھا کے ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔
آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. جو کام کریں گے وہ اس کا ریکارڈ ہے, RTI کا زمانہ ہے. جو کام نہیں کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میری کوشش یہی رہی کہ جو حیدرآباد کی عوام مجلس کو ووٹ دیتی ہے, میں اس عوام کی صحیح ترجمانی کروں. اور میں پھر سے اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ مجلس کو ووٹ اس لیے دینا ہے کیونکہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ محض حیدرآباد کی عوام کے اتحاد کی نشانی نہیں رہی. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف ہمارے سیاسی شعور کی مثال نہیں رہی. یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہمارے مرکز سیاسی کا پیغام تو ضرور ہے, مگر یاد رکھیے یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہندوستان کے اقلیتوں کی ایک بے باک آواز ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہندوستان کے مظلوم دلت جو ہماری طرف ایک امید کی نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک حیدرآباد کا نمائندہ ہے جو بابا صاحب امبیڈکر کے خوابوں کو پورا کرنے کا ٹھان کیا ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف ہمارے جوش اور جذبے کا نام نہیں ہے بلکہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہندوستان کے آئین میں جو ہم کو دستوری تحفظات دیے گئے, جو ہندوستان کے آئین اور سنویدھان میں ہم کو جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس دیے گئے, ان رائٹس کو, ان خوابوں کو پورا کرنے کا نام حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہے. ہندوستان کی لوک سبھا میں بحیثیت رکن پارلیمان میں نے پوری کوشش کی کہ ہر بار جہاں پر بھی مسئلہ ہم بے باک طریقے سے عوام کے مسائل کو اٹھائیں گے, انصاف کا مطالبہ کریں گے. مجلس اتحاد المسلمین نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے ہندوستان کے وزیر اعظم کے طور پر اس وزارت عظمیٰ کے اس عظیم عہدے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے گجرات میں بحیثیت چیف منسٹر انسانوں کی جان اور مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے, جس کو ہندوستان کی جمہوریت نے 280 پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیاب کر کے بھیجایا, جس کے پاس 300 سے زائد رکن پارلیمان ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا یہ آپ کا ادنا سپاہی ہندوستان کے ان تمام 300 اراکین برسر اقتدار ایم پیز کے سامنے کھڑے ہو کر ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی مظلوموں کے انصاف کی بات کرتا ہے. اخلاق کی بات آئی تو مجلس اتحاد المسلمین نے انصاف کا مطالبہ کیا. ارے کا جو بھی واقعات ہوئے ہم نے کھل کر اس کو بیان کیا. تعلیم کا مسئلہ آیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ کو بڑی محبت ہے مسلم خواتین سے, چلیے آپ ہم کو اسکالرشپ میں اضافہ کر دیجئے, 900 کروڑ آپ دیتے ہیں, 2500 کروڑ روپے دیجئے. ہر مسلمان کو, ہر اقلیتوں کو ڈیمانڈ ڈریون اسکالرشپ ملے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ریکارڈ ہے. ارے مخالفین آئیں گے چلے جائیں گے, مجھے ان پر تبصرہ کرنا نہیں ہے. آج ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ ہمارا مقابلہ اس ذہنیت سے ہے جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہندوستان کی جمہوریت شراکت داری کی جمہوریت ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ پارٹیسپیٹو فارم آف ڈیموکریسی, جو نہیں چاہتے کہ ہندوستان ملک کیا ہے. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہما قسم کے تہذیب اور مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں, اور ہمارا خواب, ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ تہذیب, یہ مذہب کے ماننے والوں کو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ملنی چاہیے. آج مجلس کو فرقہ پرست کہنے والوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کتنے مسلم اقلیت ایم پی جیت کر آتی؟ میں فرقہ پرست ہوں, میں مانتا ہوں, میں ہیٹ سپیچ دیتا ہوں, مانتا ہوں. آپ تمام لوگ نیک ہیں, دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, آپ سیکولر ہیں, میں کمیونل ہوں, مگر بتاؤ 23 کیوں جیت کر آئے؟ کیوں جیت کر آئے؟ اور جب جیت کر بھی آتے ہیں تو منہ نہیں کھولتے, منہ ہی نہیں کھولتے, کیونکہ ان کی سیاسی پارٹی ان سے کہتی ہے کہ نہیں, تمہارا کام صرف خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھنا, تم اپنی زبان کو نقار خلق کی آواز نہیں بنا سکتے. مجلس اتحاد المسلمین جب وہاں پر گئی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2004 میں جب مرحوم قائد سالار ملت نے مجھے ٹکٹ دیا تو مرحوم قائد سالار ملت نے
مجھے اس بات کو بلا کر کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سالار نے مجھ سے کہا، میں جب ملنے جا رہا تھا مرحوم قائد سے، میں نے کہا کہ میں دلی جا رہا ہوں، میری فلائٹ ہے، تو سالار ملت کا ایک منفرد انداز تھا، میرے طرف دیکھ کر بولے بیٹھو۔ میں نے کہا کہ فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، تو قائد نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا، اس گرجدار آواز کے سامنے بڑے بڑے لوگ بیٹھ جاتے، تو قائد نے کہا ہم بیٹھ گئے۔ سالار نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یاد رکھو دلی بڑی چکنی جگہ ہے، جلدی پیر پھسلتا۔ میں سمجھا نہیں اس بات کو، اور پھر مرحوم قائد نے مجھ سے کہا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جا رہے، دیکھو میں نے 20 سال یہاں پر بے باکی کے ساتھ عوام کے مسائل کو اٹھایا، میں نے مصلحت کے نام پر یا بزدلی کے نام پر یا اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالم لوگوں کے ڈر اور خوف کو دیکھ کر میں نے اپنی زبان کو خاموش نہیں کیا۔ سالار نے کہا کہ یاد رکھو تم ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جا رہے ہو تو بے باک طریقے سے نمائندگی کرنا اور پورے اخلاص کے ساتھ کام کرنا۔ اور مرحوم قائد یہ 2 نصیحتیں دے کر مجھے دلی کو روانہ کیے، اور الحمدللہ میں نے ان نصیحتوں کو اپنے دل و دماغ میں اس کو جس طرح میمورائز کیا جاتا ہے میں نے اس کو میمورائز کر کے رکھا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، نہ ہم کسی کی طاقت کے آگے مرو ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہندوستان کا جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو بے باک طریقے سے بیان کریں۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا، کرتی رہے گی۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 11 اپریل کے دن آپ نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کے بارے میں کیا بول سکتے آپ؟ ہمارے وزیر اعظم تو اب کوئی جوک بنائے، جب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر بولیں گے، ٹویٹ کر کے بولیں گے کہ کل شام میں یا 12 بجے مجھے دیکھنا، آپ میں کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کارٹون میں دیکھ کر آ رہا ہوں، تو آپ معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اسپیس میں ایلین سے جا کر کہیں گے ایلین متروں، نہیں معلوم یہ بھی ہو جائے گا۔ یعنی ہر چیز کچھ بھی کر سکتے۔ یہ چین سے کہا تھا کہ ہم ایسا کر دیں گے، پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، مگر جب چین کا معاملہ آیا ٹائم فش ہو گیا، کچھ نہیں کر سکے، جھولا جھلائے چین کے صدر کو، اور جب جھولا جھلا رہے تھے چین کی فوج اروناچل پردیش میں گھس کر تفریح کر رہی تھی۔ وہ شیطان اظہر کا ذکر آیا ہے، وہ ٹیررسٹ کا، چین نے کہا کہ اس کو بلیک لسٹ نہیں کریں گے، ہم نے کہہ دیا کہ ہم صبر کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر محاذ پر یہ بی جے پی کی حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے، مگر میں آپ سے ایک بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو نفرت مسلم اقلیت اور دلتوں کے خلاف اضافہ کر دی گئی، وہ حکومت کس کی رہے یا بدل جائے، ہماری تو نیک خواہش یہ ہے کہ ہماری یہ خواب یہ ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ آئندہ حکومت غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی بنے، مگر جو نفرتوں میں اضافہ کر دیا گیا وہ برسوں لگیں گے اس نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ ہماری ایک آواز ہے، یہ آپ کی آواز ہے، یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی ایک نشانی ہے، اور ہمارے بزرگوں کی محنتوں کے ہم وارث ہیں۔ تو وارث کا کام یہ ہے کہ بزرگوں کی اس محنت کی لاز رکھنا۔ میں ہمارے اس حلقے کے بزرگوں سے، اہل دل سے، مشائخین سے، علماء سے، ہماری ماں اور بہنوں سے، ہمارے نوجوان ساتھیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ 11 اپریل کے دن نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے، اور مجلس کو ایک ایسی کامیابی سے ہمکنار کرائیے کہ تاریخ ساز کامیابی مجلس کو ملے، تاکہ یہاں سے
बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए और इनको पता चल जाए कि ये हैदराबाद है, ये सरजमीन दखन है। यहां पर हम इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में जो दीगर 16 लोकसभा की सीटें हैं वहां से भी बीजेपी और कांग्रेस को शिकस्त देकर और एक नई हुकूमत इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीर आजम के साथ 24 मई के दिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी इस ख्वाब को पूरा कर दे। मेरे भाई, ये 4.5 साल बड़े कर्बनाक गुजरे। ये 4.5 साल में हम कोई दिन ऐसा नहीं किया जहां पर बरसरे इक़्तिदार जमात के मातहत जो इनकी तंजीमें हैं हमको खौफ और दहशत के आलम में मुब्तला करने की कोशिश नहीं की। मगर ये अल्लाह का बड़ा करम है कि इनके खौफ, इनके जुल्म, इनकी बर्बरियत के आगे भी अल्लाह ने हमारे हौसलों को बुलंद रखा। हम ना इनसे डरे, ना हम कभी इनसे डरेंगे, ना कभी हम इनके सामने झुके, ना कभी इनके आगे झुकेंगे। ये जुल्म किए मगर हमको यकीन है कि कुदरत का कानून ये है कि जालिम का जुल्म ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जुल्म खत्म होगा। हिंदुस्तान का दस्तूर हमारे लिए एक बेहतरीन दस्तूर है और उस दस्तूर के तहत हम लड़ते आए हैं। उस दस्तूर को सामने रखकर जो हमारे दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं, जो हमको मारकर, हमारी बहनों को मारकर, हमारे बुजुर्गों को मारकर कहते हैं कि भाग पाकिस्तान, अरे जो हमको भगाना चाहते हैं पाकिस्तान, तुम सुन लो, हम जिंदा रहेंगे, हिंदुस्तानी है, यही पैदा हुए और इसी सरजमीन के अंदर जाएंगे। तुम्हारी मारों का जवाब हम जमहूरियत के दायरे में रहकर देंगे। तुम्हारे इन बेबाक और तमाम तुम्हारे तंज का जवाब इंशाअल्लाह ताला हम बेबाकी के साथ जमहूरियत के दायरे में रहकर देंगे। तुम्हारा ये इल्जाम कि हम पाकिस्तान को चले जाएं, तुम्हारी इन ख्वाहिश कि हम पाकिस्तान को चले जाएं, नहीं, याद रखो, जब तक दुनिया कायम रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान बनकर रहेगा। हम अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे, हम हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को, कंपोजिट कल्चर को जिंदा रखेंगे। पाकिस्तान से हमको कोई मतलब था ना कभी रहेगा। हमको हिंदुस्तान का से मतलब है। अरे ये यहया पाशा की सरजमीन, ये मुहद्दिस दखन की सरजमीन, ये हजरत यूसुफैन की सरजमीन, ये बाबा शरफुद्दीन की सरजमीन। अरे जब ये हमारी सरजमीन है तो तुम यहां से हमको मार कर नहीं भगा सकते। तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, तुम्हारे लड़ें टूट जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला हम सब्र के साथ और बेखौफ होकर जमहूरियत में अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। अपनी उम्मीदों को और अपने तमाम हौसलों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से इन ताकतों से मुकाबला करती आई है। इनको गुस्सा इस बात का है कि हमने हिंदुस्तान के हर कोने में हमारी मरकज सियासी को, हमारे इत्तेहाद को खत्म कर दिया। इनको गुस्सा और गम इस बात का है कि हमने हर जगह पर सियासी क़यादत को मिटा दिया। हमने हर रियासत में खानों में बांट दिया, मसलक में बांट दिया, फिरकों में बांट दिया। आखिर ये क्या बात है सरजमीन दखन में कि यहां पर हर तूफान आता है, मगर अल्लाह ने हमको हुनर सिखाया कि हम इन जालिमों के तूफानों में, इस संघ परिवार के तूफानों में अल्लाह ने हमको चिराग जलाने का हुनर सिखा दिया। मेरे भाई, इस चिराग को जलाए रखो। ये हमारे इत्तेहाद का चिराग है। ये हमारे उन तमाम ताकतों के खिलाफ हमारी एक आवाज है। इस आवाज को आपको मजबूत करना है। 11 अप्रैल के दिन अपने घर से रवाना होकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। मैंने इन बच्चों को यहां पर बैठने के लिए इसलिए कहा कि मुझे यकीन है कि आइंदा 10-12 साल में यही बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे, ये जमहूरियत को मजबूत करेंगे और हो सकता है कि इसमें से जो बच्चे आज ये मजलिस का झंडा थामे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला इस कुर्सी पर या तो रुकने बल्दिया या फिर एमएलए बनेंगे इंशाअल्लाह खुदा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।